بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو انگلش ود عاصم۔ اور آج ہم بی ایڈ 8603 کریکولم ڈیولپمنٹ کا ریویو کریں گے اور امپورٹنٹ کویسچنز ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آئندہ اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اور اگر آپ نے آلریڈی یہ دونوں کام کر لیے ہیں تو تھینک یو سو مچ، اسٹے ٹیونڈ۔ چلیے پہلے کویسچن کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارا آج کا پہلا کویسچن ہے ایکسپلین نیچر آف کریکولم، کریکٹرسٹکس، پرنسپلز اینڈ پروسیس آف کریکولم ڈیولپمنٹ۔ یہ پہلا کویسچن بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے کیونکہ آگے جتنے بھی 8 کویسچن آنے والے ہیں وہ سارے اس ٹرم کریکولم سے ریلیٹڈ ہیں۔ اور آج کا جتنا بھی آپ کا پیپر ہوگا 8603 کا، اس میں موسٹلی کویسچن کریکولم سے ریلیٹڈ ہوں گے کہ کریکولم کیسے بنایا جاتا ہے، پروسیس کیا ہے، اس کی خوبیاں کیا ہیں، اس کے کیا کیا مقاصد ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے جو ٹرم کریکولم ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے اور اس پہلے کویسچن پر فوکس کرنا ہے۔ اگر آپ نے پہلا کویسچن اچھے طریقے سے سمجھ لیا تو باقی 8 کے 8 کویسچن آپ کو سمجھنے میں بالکل اور بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ سب سے پہلے دیکھیے کریکولم کیا ہوتا ہے۔ کریکولم از اے پیتھ کورس آف اسٹڈی۔ کریکولم دوسرے لفظوں میں ایک راستے کا نام ہے اور کورس آف اسٹڈی ہوتا ہے، یعنی جس کو ہم نے سال پورے کے اندر ختم کرنا ہوتا ہے اور پڑھنا ہوتا ہے۔ کریکولم لاطینی زبان کے لفظ کرر سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ٹو رن، which later came to stand as the course of study۔ اور بعد میں اس ٹو رن کو چینج کر دیا گیا ہے کورس آف اسٹڈی میں، یعنی یہ لاطینی زبان کے لفظ کرر سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے انگلش میں ٹو رن، اور بعد میں اس کا مطلب تبدیل ہوتے ہوتے کورس آف اسٹڈی تک آپ پہنچا ہے۔ اب دیکھیے اس کی کریکٹرسٹکس، سکوپ یا پھر نیڈ۔ سکوپ کا مطلب ہوتا ہے کام کیا کیا کرتا ہے کریکولم کے، یعنی مقاصد کیا ہیں اور اس کی خصوصیات کیا ہیں، یہ سارا ایک ہی پوائنٹ ہے۔ ٹوٹیلٹی آف کریکولم، یعنی جتنا بھی آپ نے کریکولم وہ ڈیولپ کیا ہے، سب سے پہلے کریکولم کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ نے سارے کا سارا ایک سال کے اندر ختم کرنا ہوتا ہے، یعنی آپ نے کریکولم ایسا بنانا ہے کہ جو ایک سال کے اندر پورا اپنے اختتام کو پہنچ جائے اور جس کا خاطر خواہ اور فروٹفل رزلٹ بھی سامنے آئے۔ A means to an end، کریکولم کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا راستہ جو آپ کو منزل کی طرف لے کر جاتا ہے، یعنی سال پورا بچوں کو آپ پڑھاتے ہیں تو مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ اچھے نمبروں سے پاس ہو سکیں اور اعلیٰ گریڈ حاصل کر سکیں۔ تو کریکولم جو ہوتا ہے وہ سارا اسی منزل کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ٹوٹل اسکول انوائرمنٹ، جی ہاں، اسکول کا جتنا بھی جو انوائرمنٹ ہوتا ہے اس کے مطابق کریکولم کو بنایا جاتا ہے۔ جو بھی کورس آپ پڑھانے جا رہے ہیں، جو بھی کریکولم آپ بنانے جا رہے ہیں، وہ اسکول کے ماحول کے مطابق ہونا چاہیے، یعنی اگر مسلم کمیونٹی ہے تو اسلام سے ریلیٹڈ کورس ہوگا، اگر ہندو کمیونٹی ہے اور آپ انڈیا میں رہ رہے ہیں تو وہاں پر ہندوؤں کا جو ریلیٹڈ کریکولم ہوگا وہ بنایا جائے گا۔ تو انوائرمنٹ کو دیکھا جاتا ہے، اور اگر پرائمری کے بچے ہیں تو پرائمری لیول کا کریکولم ہوگا، مڈل یا ہائی سیکنڈری یا پھر یونیورسٹی لیول کے بچے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ کریکولم ذرا ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ تو کریکولم کی ایک یہ بھی خوبی ہے کہ یہ ایک جیسا نہیں ہوتا، یہ فلیکسیبل ہوتا ہے اور ڈائنامک ہوتا ہے۔ ٹوٹیلٹی آف ایکسپیرینسز، یعنی کریکولم میں جتنے بھی تجربات، جتنی بھی ایکٹیویٹیز، جتنے بھی اسباق پڑھائے جائیں گے ان کا ہماری پریکٹیکل لائف سے گہرا تعلق ہوتا ہے، یعنی وہ چیزیں سیکھنے کے بعد آپ پریکٹیکل لائف میں جائیں گے تو وہی کام آپ کریں گے، تو جو کام آپ نے پہلے سیکھا ہوا ہے اس کو عمل میں لانے میں آپ کے لیے آسان ہوگا۔ جیسے آپ نے کریکولم میں پڑھا ہے کہ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تکبیر اولیٰ کہنی ہے، ہاتھ کھڑے کرنے کانوں تک، پھر ہاتھ باندھنے، رکوع سجود کرنا ہے، تو یہ آپ نے سیکھ لیا۔ تو پھر جب آپ کا پریکٹیکل لائف میں جا کر اسی سیکھی ہوئی بات کو ایکسپیرینس کریں گے، امپلیمنٹ کریں گے تو پھر وہ آپ کو اور زیادہ آسانی سے بات سمجھ میں آئے گی۔ تو کریکولم کی یہ خوبی ہے کہ وہی چیز آپ کو پڑھائی جاتی ہے جو آپ پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں۔ مرر آف ایجوکیشنل ٹرینڈز، یعنی کریکولم میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ تعلیمی جو معیار ہے، تعلیمی جو نظام ہے وہ کس طرف جا رہا ہے، وقت کی اور حالات کی کیا کیا نزاکتیں ہیں جن کو سمجھنا اور پڑھنا اور جانچنا ضروری ہے۔ ڈیولپمنٹ آف پرسنالٹی، یعنی ایک انسان کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرتا ہے کریکولم۔ ایسا کریکولم ہوتا ہے جو کہ انسان کو، ایک طالب علم کو ایک اچھا شہری بنا سکے اور قانون کا پاسدار بندہ بنا سکے۔ ڈائنامک، آلریڈی بیان کر چکا ہوں کہ اس میں الاسٹیسٹی ہوتی ہے، یعنی لچک ہوتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ آپ حالات کے ساتھ ساتھ اس کو چینج کر سکتے ہیں اور یہ آپ کو فیوچر کے لیے کریکولم بیسیکلی تیار کرتا ہے۔ مرر آف فلسفیکل لائف، یعنی ہماری زندگی کے جتنے بھی مفروض ہیں، جتنے بھی فلسفے ہیں ان سے ریلیٹڈ کریکولم بنایا جاتا ہے۔ وہی بات ہے کہ جو چیز آپ پریکٹیکل لائف میں کریں گے وہی چیز آپ کو کتابوں میں پڑھائی جائے گی، جیسے نماز کی میں نے مثال دی ہے، یعنی جتنے بھی آپ کے فلسفے ہیں، جتنے بھی آپ کے عقائد ہیں، ان عقائد کو مد نظر رکھتے ہوئے کریکولم بنایا جاتا ہے۔ تو یہ کریکولم کی ایک خوبی ہے۔
اچیومنٹ آف گول، سب سے بڑا جو کریکولم کا مقصد یا اس کی خوبی ہے یا جو اس کا فنکشن کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو بھی گول سیٹ کرتے ہیں سال کے آغاز میں، کریکولم کو فالو کرتے ہوئے آپ ان مقاصد کو اچیو کرنے میں، حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جیسے اگر ہمارا مقصد جنت حاصل کرنا ہے اور ہم اپنی ساری زندگی نماز، روزہ، احکام شریعت کی پابندی کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی جو ہمارے گولز ہیں وہ اچیو ہو جائیں گے۔ تو کریکولم کا بھی مقصد یہی ہے کہ آپ نے اپنے جو گول سیٹ کیے ہوئے آپ نے ان کو اچیو کرنا ہے۔ اب دیکھیے پروسیس آف افیکٹو کریکولم ڈیولپمنٹ، کریکولم ڈیولپ کرنے کا یا کریکولم جب بھی بنایا جاتا ہے، نصاب جب بھی بنایا جاتا ہے تو کیا کیا پروسیس ہوتا ہے، کن کن مراحل سے یہ سارا نصاب گزرتا ہے اور پھر اس کو فائنل کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے فارمولیشن آف ایجوکیشنل آبجیکٹیو، سب سے پہلے مقاصد طے کیے جاتے ہیں کہ ہم نے جو نصاب پڑھانا ہے اس کا مقصد کیا ہے۔ اس کے بعد اسپیسیفیکیشن آف آبجیکٹیو، اچھا پہلے آپ نے بہت سارے آبجیکٹیو لکھ دیے، ان میں سے پھر چند جو اہم آبجیکٹیو ہیں آپ نے ان کو سائڈ پہ کر لیا اور ان کو آپ نے سامنے رکھ کر پھر جو ہے نا کریکولم بنانا ہے۔ یعنی ایک بندے نے رائے دی، 50 بندے ٹھیک ہے جی میٹنگ میں، تو 50 نے 50 رائے دی ہیں، تو 50 میں سے 25 اوپینینز ایسی ہیں جن کو آپ بالکل اگنور نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو آپ ان 25 کو پھر سامنے رکھتے ہوئے، آبجیکٹیوز کو سامنے رکھتے ہوئے مزید اپنے آبجیکٹیو ڈیفائن کریں گے۔ اسکیم آف اسٹڈی سلیبل، یعنی آپ نے پڑھانا کیا کیا ہے، یعنی 10 چیپٹر اگر آپ نے کریکولم میں رکھنے ہیں، نصاب میں رکھنے ہیں، پوری بک میں رکھنے ہیں، تو پہلے نمبر پر کون سا چیپٹر ہوگا، دوسرے نمبر پر کون سا ہوگا، اور اس طرح سے آپ نے ترتیب دینی ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں اسکیم آف اسٹڈی۔ یعنی پھر جب پیپر میں آپ پہلے چیپٹر میں سے کوئی کویسچن دیں گے تو اس کے کتنے نمبر ہوں گے، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں اسکیم۔ پریپریشن آف ریسورسز ٹیکسٹ بکس، یعنی کہ آپ نے کریکولم ڈیولپ کر دیا کہ یہ چیزیں ہم نے پڑھانی ہیں، یہ 10 عنوانات ہیں جن کے متعلق ہم نے اسباق بنانے، سوری فار دا ڈسٹربنس، ٹریفک جا رہی ہے، تو آپ نے 10 اسباق ترتیب دے دیے، 10 عنوانات دے دیے کہ یہ 10 عنوانات ایک 5ویں کلاس کے بچے کو سال کے اینڈ تک ہم نے کمپلیٹ پڑھانے ہیں۔ اب وہ کہاں سے پڑھانے ہیں، آپ نے ان کے لیے ٹیکسٹ بکس ترتیب دینی ہے، ٹیکسٹ بکس جناب آپ نے بنانی ہے۔ تو یہ بھی پروسیس ہے کریکولم ڈیولپمنٹ کا۔ پھر اس کے بعد جو بھی آپ نے نصاب ترتیب دے دیا ہے، بکس بنا دی ہیں، آپ نے اب وہ اسکولوں میں لاگو کرانی ہے اور بچوں کو ان کتابوں سے پڑھانا شروع کرا دینا ہے۔ ایویلویشن، اور سال کے آخر پر آپ نے ایویلویشن کرنی ہے، جائزہ لگانا ہے، تخمینہ لگانا ہے کہ جو آپ نے اخراجات کیے ہیں، جو آپ نے کریکولم بنایا ہے، جو بکس آپ نے شائع کی ہیں، جن کی مدد سے آپ نے بچوں کو پڑھایا ہے، اور کیا آپ نے جب یہ سارے اخراجات کیے ہیں تو آپ کا جو رزلٹ ہے، جو بھی آپ نے گول سیٹ کیا تھا کریکولم بنانے سے پہلے، کیا وہ گول آپ نے اچیو کر لیا ہے یا نہیں کیا۔ یہ سارا پروسیس ہوتا ہے۔ اور اب کریکولم بنانے کی جو پرنسپل ہے، یعنی کریکولم بناتے وقت کون کون سی چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ کنزرویٹیو پرنسپل، یعنی کنزرویٹیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آپ بچوں کو چیزیں کریکولم میں پڑھائیں گے ان کا آپ کی پریکٹیکل لائف سے بہت گہرا تعلق ہونا چاہیے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ اسلامی مذہب میں رہ رہے ہیں، اسلامی معاشرے میں رہ رہے ہو، آپ ہندوازم پڑھانا شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو جو چیز آپ نے پڑھانی ہے اس کا آپ کی پریکٹیکل لائف سے ایک لنک ہونا چاہیے۔ فارورڈ لوکنگ پرنسپل، یعنی کریکولم ایسا ہو کہ اگر 5ویں کلاس کے ایک بچے نے سبق پڑھا ہے اور وہ 6ٹھی میں چلا گیا اور 6ٹھی میں پاکستان سے کسی اور ملک میں جا کر تعلیم حاصل کر رہا ہے، تو وہاں پر جو 6ٹھی کلاس میں بچوں کو سبق پڑھایا جائے گا تو پاکستان سے جو بچہ گیا وہ اس قابل ہو کہ وہ وہاں کی 6ٹھی کلاس میں خود کو ایڈجسٹ کر سکے اور وہاں کے ٹیسٹ اور کوئزز پاس کر سکے۔ تو آپ نے مستقبل کے لیے بچے کو تیار کرنا ہے۔ دا کریٹیو پرنسپل، یعنی ایک ایسا کریکولم ہونا چاہیے جو کریٹیوٹی پر مبنی ہو، یعنی جس میں بچوں کو ایکٹیویٹیز کروائی جائے اور بچے بالکل ہی سمن بکمن ہو کر نہ بیٹھ جائیں بلکہ وہ فزیکلی بھی انوالو ہوں ایکٹیویٹیز میں، پڑھائی میں۔ نیکسٹ پرنسپل ہے جی پرنسپل پریپریشن آف لائف، یعنی آپ نے بچے کو ایک اچھا شہری بنانا ہے، ایک اچھا انسان بنانا ہے، تو کریکولم ایسا ہو جو کہ اخلاقیات، اقدار، یہ ساری چیزیں بچوں کو سکھائے تاکہ وہ ایک اچھا شہری اور ایک اچھا انسان بن سکے۔ چائلڈ سینٹرڈ کریکولم، یعنی جتنا بھی کریکولم ہوگا وہ آپ نے بچے کو سامنے، اس کی ذہانت کو سامنے رکھتے ہوئے بنانا ہے۔ یہ نہیں کہ پرائمری لیول کا طالب علم ہے تو آپ اس کو 10ویں کا سلیبس پڑھانا شروع کر دیں، نہیں، اور 10ویں کا طالب علم ہے تو آپ اس کو ABC سکھانا شروع کر دیں، نو، آپ نے بچے کی جو عقل ہے، جو اس کا کوگنیٹیو لیول ہے، اس کو دیکھتے ہوئے کریکولم بنانا ہے۔ پرنسپل آف میچیورٹی، وہی بات ہے کہ جتنا بچہ میچیور ہے آپ اس کو اس کی میچیورٹی کے مطابق کریکولم دیں، وہ کورس سارا پڑھائیں۔ پرنسپل آف انڈیویجول ڈفرینسز، جی ہاں، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ ایک ایسا کریکولم بنائیں
جس میں بچوں کو پڑھ کر اور ٹیچر کو پڑھا کر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر طالب علم ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر ٹیچر ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اکثر ٹیچر کہتے ہیں کہ یہ بچہ لائق ہے، یہ نالائق ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں نالائق اور لائق ہے؟ کیونکہ ان میں انڈیویجول ڈفرینسز ہوتے ہیں، سارے بچے ایک جیسی ذہنی صلاحیت کے مالک نہیں ہوتے، اور کریکولم جو ہوتا ہے وہ ٹیچر کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ ٹیچر ان ڈفرینسز کو جانچے، ان کو سمجھے۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی نالائق ہے تو بس اس کو روز پھینٹی لگانا شروع کر دے اور برا بھلا کہنا شروع کر دے، اور دوسری طرف اگر کوئی ٹیچر اچھے سے نہیں پڑھا رہا یا بچہ کہتا ہے کہ جی اس ٹیچر کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں لیکن اس ٹیچر کا کام سمجھ میں نہیں آتا، تو ٹیچر کو چاہیے کہ وہ بچوں کو بتائے کہ جس طرح بچے نالائق اور لائق ہوتے ہیں اسی طرح ہر ٹیچر کے پڑھانے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، ان میں ڈفرینس آ سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ٹیچر لائق ہے اور دوسرا بالکل نالائق ہے، نہیں، بس وہ ذرا میتھڈ تھوڑا سا ڈفرینس ہے۔ تو جو بندوں میں ڈفرینس آتے ہیں تو ان ڈفرینسز کو ایکسیپٹ کرنا سکھاتا ہے کریکولم۔ تو کریکولم ایسا ہونا چاہیے جو بچوں کو یا پھر ٹیچرز کو یہ ڈفرینسز ایکسیپٹ کرنا سکھائے۔ پرنسپل آف لنکیج آف لائف، یعنی ایسا کریکولم ہو جو آپ کو آپ کی عملی زندگی کے ساتھ جوڑے۔ لائلٹی ہونی چاہیے، یعنی جس ملک کا جس قوم کا نصاب آپ پڑھ چکے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، آپ اپنے اندر اس ملک کی محبت بھی پیدا کیجئے۔ فلیکسیبل ہونا چاہیے، جی فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے، یعنی گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو کریکولم چینج کرنا پڑے تو آپ اس کو فوراً چینج کر سکیں، جیسے بھی جو نصاب آدھا ہو چکا تھا، کریکولم آدھا ہو چکا تھا کووڈ-19 کی وجہ سے، تو یہ فلیکسیبل ہونا چاہیے، یعنی جس میں آپ چینجنگ کر سکیں۔ پرنسپل آف بیلنس، یعنی کہ ایک بیلنس کریکولم ہونا چاہیے، نہ زیادہ مشکل ہو نہ زیادہ آسان ہو، بس بچے کی ذہنی استعداد کو دیکھتے ہوئے، اس کی کلاس کو دیکھتے ہوئے کریکولم بنایا جانا چاہیے۔ کویسچن نمبر 2 از ایکسپلین فاؤنڈیشنز آف کریکولم ان ڈیٹیل۔ یہ امپورٹنٹ کویسچن ہے، پیپر میں اکثر آنے والا سوال ہے، اور فلسافیکل فاؤنڈیشن سب سے زیادہ پیپر میں آتی ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے کریکولم کیا ہے، آلریڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں، کورس آف اسٹڈی، اور فاؤنڈیشن از دا بیس آف اینی تھنگ، کسی بھی چیز کی جو بنیاد ہوتی ہے اس کو فاؤنڈیشن کہا جاتا ہے۔ اور کریکولم کی 4 بنیادیں ہوتی ہیں، یعنی جب بھی کوئی کریکولم بنایا جاتا ہے تو 4 چیزیں سامنے رکھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سو ہم کریکولم کو آگے 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، یہ بیسیکلی 3 ہونی چاہیے تھی، ٹھیک ہے۔ لیٹس سی کہ کتنی ہیں، 3 ہیں یا 4 ہیں۔ سب سے پہلی جو فاؤنڈیشن ہے، بنیاد ہے، سب سے پہلی چیز کریکولم بناتے وقت جو دیکھی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے فلسافیکل فاؤنڈیشنز، پرسوٹ آف نالج اینڈ وزڈم، یعنی جو بھی کریکولم بنایا جاتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ طالب علم کو آپ علم کی طرف لے کے جائیں، طالب علم میں علم کی پیاس پیدا کریں، عقل اور فہم اس کے اندر آئے، کریکولم کا یہ مقصد ہوتا ہے۔ بیس فار گڈ لائف، دوسرا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بچے کو ایک اچھی زندگی کی بنیاد فراہم کرنی ہے، آپ نے اس کو ایک اچھا سٹینڈ فراہم کرنا ہے، آپ نے اس کی بنیاد مضبوط کرنی ہے، یعنی مڈل، ہائی اور ہائر سیکنڈری تعلیم کے لیے آپ نے بچے کو پرائمری لیول پر اتنا سٹرونگ بنا دینا ہے کہ جب وہ 5ویں سے آگے 8ویں، 7ویں، 6ٹھی میں جائے تو جو سبق وہاں پر وہ پڑھے، وہ پڑھنے میں، وہ سیکھنے میں اس کو مشکل نہ ہو، آسانی ہو۔ نالج آف گڈ، یعنی آپ نے بچے کو اچھے اور برے کا فرق بتانا ہے کریکولم کی مدد سے، اور اس کو تمیز بتانی ہے کہ کیا کیا چیزیں اچھی ہیں اور کیا کیا بری ہیں۔ اٹ ہیز 3 کیٹیگریز، اب فلسافیکل میں 3 کیٹیگریاں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلا ہوتا ہے آنٹولوجی۔ آنٹولوجی میں آپ کیا کرتے ہیں؟ دا نیچر آف ریالٹی، یعنی کیا پڑھانا ہے، کریکولم میں کیا چیز شامل کرنی ہے۔ فلسافیکل فاؤنڈیشنز میں سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہم نے کریکولم میں رکھنی ہیں۔ اچھا فرض کریں کہ ایک پرائمری لیول کا کریکولم ہم بنا رہے ہیں اور فلسافیکل فاؤنڈیشنز ہم نے اس کی ڈیولپ کرنی ہے، تو وہاں پر ہم نے ایک دم سے بچوں کو یہ نہیں سکھانا شروع کر دینا کہ نماز کے اتنے فرائض ہیں، نماز کی اتنی سنتے ہیں، وضو کے اتنے فرائض ہیں، وضو کی اتنی سنتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے نرسری 1 کے بچے کو کیا سکھانا ہے؟ کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بلکہ اس سے بھی اگر پہلے چلے جائیں اور ناظرہ کی بات کریں تو آپ نے ان کو ناظرہ سکھانا ہے۔ پھر سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے بچوں کو باقی کلمے سکھانے ہیں، نماز سکھانی ہے، فرائض سکھانے ہیں، سنتے واجبات سکھانی ہے۔ تو فلسافیکل کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بنیاد رکھنی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے کریکولم میں کون سی چیز رکھنی ہے اور کیا چیز سکھانی ہے۔ ایپسٹیمولوجی میں ہوتا ہے دا نیچر آف نالج، یعنی کریکولم پڑھانے کے لیے میتھڈ کون سا یوز کرنا ہے۔ آنٹولوجی میں آپ نے دیکھنا ہے کہ پڑھانا کیا ہے، ایپسٹیمولوجی میں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے کس طرح سے وہ سبق پڑھانا ہے۔ نماز کا طریقہ اگر آپ سکھا رہے ہیں تو کیا آپ
زبانی کلامی ان کو پڑھا دیں گے کتاب سے یا پریکٹیکل کر کے دکھائیں گے، ہاتھ کانوں تک لے کے جائیں گے، رکوع میں جائیں گے، سجدہ کریں گے، قعدہ کریں گے، تشہد کریں گے، کیا آپ یہ سارا طریقہ ان کو دکھائیں گے یا نہیں دکھائیں گے؟ تو یہ ٹیچر پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور ایپسٹیمولوجی میں آپ میتھڈ ڈسکس کرتے ہیں، میتھڈ کریکولم میں بتاتے ہیں کہ کون کون سا طریقہ استعمال کیا جائے گا. ایکزیولوجی دا نیچر آف ویلیو یعنی واٹ از گڈ، جو مستقبل میں فائدہ مند ہو. ایتھکس اسٹارٹ. ہاں جی ریئلی سوری فار ڈسٹربنس، یہ ٹریفک کافی زیادہ ہے آج. تو ایکزیولوجی لیول پر آپ بچوں کو ایتھکس سکھاتے ہیں، اخلاقیات سکھاتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ کیا چیز آپ کے لیے اچھی ہے اور کیا چیز آپ کے لیے بری ہے. سائیکولوجیکل فاؤنڈیشنز دوسرے نمبر پر آتی ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انسانی رویے کی تعلیم حاصل کرنا یا انسانی رویے کی جانچ پڑتال. اب جب کوئی بھی آپ کریکولم بناتے ہیں تو اس میں سائیکولوجیکل جو فاؤنڈیشن ہے اس کا کیا کردار ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں. ڈسکرائب، ایکسپلین، پریڈکٹ ہیومن بیہیویئر. سائیکولوجیکل فاؤنڈیشنز یہ کہتی ہیں کہ جو بھی آپ کریکولم بنائیں وہ اس قابل ہو کہ بچے کی جو بیہیویئر ہے اس کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ سکیں، اس کو آپ اچھے طریقے سے ایکسپلین کر سکیں، خوبیوں خامیوں کا آپ فرق کر سکیں اور اس کے بیہیویئر کو دیکھتے ہوئے آپ اس کے مستقبل کے بارے میں اگر کوئی پیشن گوئی کرنا چاہیں تو وہ پیشن گوئی کر سکے اور وہ پیشن گوئی سچ ثابت ہو. ٹھیک ہے جی، یہ اس کا ایک رول ہے. سائیکولوجیکل میتھڈز، اب آپ نے میتھڈ کون کون سے استعمال کرنے ہیں، یعنی وہ سلیبس جو آپ نے کریکولم میں ایڈ کیا ہے اور جس کا تعلق سائیکولوجیکل سے ہے یعنی سائیکالوجی کے ساتھ ہے، آپ نے وہ سارا سبق کیسے پڑھانا ہے. ٹھیک ہے جی، یعنی آپ نے بچوں کی شخصیت کا اگر ٹیسٹ لینا ہے تو آپ کیسے ٹیسٹ لیں گے، کیسے چیک کریں گے کہ نفسیاتی طور پر بچہ کتنا طاقتور یا کمزور ہے. سب سے پہلے آپ ان کا ٹیسٹ لیں گے، پرسنالٹی ٹیسٹ لیں گے. اس کے بعد آپ کیا کریں گے، آپ اپنا ٹیچنگ سٹائل چیک کریں گے کہ کیسے آپ پڑھائیں گے تو آپ بچے کا جو سائیکولوجیکل مائنڈ سیٹ ہے اس کو ریڈ آؤٹ کر سکیں. انڈیویجول ڈفرینسز امنگ اسٹوڈنٹ، اب سارے بچے ایک جیسے نہیں ہیں تو ہر بچہ دوسرے بچے سے نفسیاتی حوالے سے کتنا مختلف ہے. یعنی کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں، تھوڑی سی بات آپ ان کو کہیں تو وہ رونا شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں کہ آپ ان کو مارتے رہیں وہ کہتے ہیں سر جی ہم تو باٹا ہیں، مارتے جائیں، ہم تو پتھر ہیں، ہم کو نہیں لگتی. تو یہ آپ نے فرق سمجھنا ہے، جانچنا ہے. آپ نے طریقہ بچے کو دیکھتے ہوئے استعمال کرنا ہے. یہ نہیں کہ کوئی بچہ بہت زیادہ سینسٹیو ہے تو آپ اس پر سختی کرنا شروع کر دیں اگر اس نے کام نہیں کیا، اور ایک بچہ جو بہت زیادہ ڈھیٹ ہے تو جناب آپ اس کے ساتھ لاڈیاں کرنا شروع کر دیں. نو، دیٹ از ناٹ دا وے. سوشولوجیکل فاؤنڈیشنز دیکھیے، سوشولوجیکل فاؤنڈیشنز کیا ہوتی ہیں. فوکس آن میکنگ اسٹوڈنٹ اے گڈ سٹیزن. اس میں آپ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی طالب علم کو جو کریکولم پڑھا رہے ہیں، جو کریکولم آپ نے ایڈجسٹ کیا ہے، اس کریکولم میں وہ تمام سماجی روایات، وہ تمام سماجی اقدارات، وہ تمام کلچر، وہ تمام ثقافتیں جو آپ کے اس معاشرے میں، جو اس طالب علم کے اس معاشرے میں موجود ہیں، آپ نے وہ ساری کی ساری جو روایات ہیں، جو اقدار ہیں، ان کو کریکولم میں ایڈ کرنا ہے. کیونکہ بچہ جب یہ چیزیں پڑھے گا، پریکٹیکل لائف میں ساری جب چیزیں وہ دیکھے گا تو وہ ان کو آٹومیٹیکلی اڈاپٹ کر لے گا. یعنی آپ نے اپنے بڑوں کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، کریکولم میں یہ چیز ہونی چاہیے. بڑے سے کیسے بات کرنی ہے، چھوٹے سے کیسے بات کرنی ہے، یہ آپ نے چیزیں پڑھ لی کریکولم میں. تو جب آپ گئے گھر سے باہر، اسکول سے باہر، تو جب آپ نے کسی بڑے کو دیکھا تو اگر آپ نے پڑھا ہوا ہوگا طریقہ کہ کیسے بات کرنی ہے تو ڈیفینیٹلی آپ جو ہے نا ان سے ادب سے بات کریں گے، آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے بڑوں سے بات کیسے کرنی تو آپ تو چڑھا کرتے رہیں گے اور اگلا کہے گا او دیکھو ماں باپ نے یہی تربیت کی ہے، ٹیچر نے یہ تربیت کی ہے. حالانکہ اس میں ٹیچر کا قصور مان لیتے ہیں کسی حد تک ہے، لیکن اگر ایسی چیزیں کریکولم میں ہی نہیں ہیں تو پھر ٹیچر کیا کرے گا؟ ٹیچر تو وہی پڑھائے گا جو کہ کریکولم میں موجود ہے. اب سوشیالوجی کا جو کریکولم میں کردار ہے وہ کیا ہوتا ہے. فاؤنڈیشن 3 تھی. سب سے پہلی فاؤنڈیشن تھی ہمارے پاس فلسافیکل، دوسرے نمبر پر تھی سائیکولوجیکل اور تیسرے نمبر پر تھی سوشیولوجیکل. سوشیولوجیکل کا رول کیا ہوتا ہے؟ سوشیولوجیکل فاؤنڈیشنز کہتی ہیں کہ آپ نے وہ کور ویلیوز اپنے سلیبس میں، اپنے کریکولم میں رکھنی ہے جو کہ ایک بچے کو اپنے ارد گرد کے ماحول اور معاشرے میں دیکھنے کو ملتی ہیں، اور وہ تمام ویلیوز جو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہو رہی ہیں، وہ اقدار جو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی جا رہی ہیں، آپ نے ان کا بھی کریکولم میں تذکرہ کرنا ہے تاکہ بچہ جب ان کو پریکٹیکل لائف میں دیکھے تو وہ اکتا نہ جائے، پریشان نہ ہو جائے کہ یہ میں کہاں پر آ گیا ہوں.
یعنی اگر آپ نے بچے کو سکھایا ہے کہ نماز کھڑے ہو کر پڑھنی ہے، رکوع میں جانا ہے، سجدہ کرنا ہے، قیام کرنا ہے، تو اگر آپ مسجد میں گئے اور ایک بندہ تو وہ بچہ مسجد میں گیا اور اس نے دیکھا کہ ایک بندہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے، تو اب آپ نے تو بچے کو بتایا تھا کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے، تو وہاں پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا آپ نے طریقہ اس کو سکھایا ہی نہیں ہے، تو پھر وہاں پر بچہ پریشان ہو جائے گا، کنفیوز ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کہتا ہے کہ میجر چینجنگ ویلیوز، یعنی ایک کام کو کرنے کے جو مختلف طریقے ہیں آپ نے وہ سارے بچوں کو سکھانے، کم از کم وہ طریقے سارے جو آپ کے ارد گرد کے معاشرے میں رائج ہیں، تاکہ بچہ کوئی نیا طریقہ یا کام دیکھے تو پریشان نہ ہو۔ کرائٹیریا آف گڈ فیملی لائف، یعنی کہ اچھا خاندان کیا ہوتا ہے، اچھا خاندان آپ نے کیسے ڈیولپ کرنا ہے، یہ سارا آپ نے بچے کو سکھانا ہے۔ ڈیمانڈز آف ماڈرنائزیشن، وقت کے ساتھ ساتھ جو حالات بدل رہے ہیں، وقت کی جو ضروریات بدل رہی ہیں، وہ ساری کی ساری ضروریات اس کریکولم کے اندر موجود ہونی چاہیے تاکہ بچہ ان کو ایزیلی اڈاپٹ کر سکے۔ میڈیا ایکسپلوژن، میڈیا کا کیا کردار ہے وہ بھی سکھانا چاہیے۔ کلچر کیا ہے ہمارا، سوسائٹی کا رول کیا ہے، وہ ساری چیزیں آپ نے کریکولم کے اندر رکھنی ہے تاکہ بچہ ان کو اچھے طریقے سے سمجھ لے، ایک اچھا انسان، ایک اچھا شہری، ایک اچھا پاکستانی بن سکے۔ Question number 3 is explain process of curriculum development and curriculum evaluation۔ یہ بھی امپورٹنٹ کوسچن ہے کہ کریکولم جب آپ ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں، بنا رہے ہوتے ہیں، تو وہ کون کون سے مراحل سے گزرتا ہے، اور ساتھ ساتھ جب آپ نے کریکولم بنا لیا ہے، ایٹ دا اینڈ آف کریکولم فارمیشن، یعنی کریکولم بنانے کے بعد آپ نے جب تسلی کرنی ہے کہ آپ کا کریکولم صحیح ہے یا نہیں ہے، تو وہ سارا پروسیس کیا ہوتا ہے، اس پروسیس کو بھی بیان کیجیے۔ سب سے پہلے دیکھیے پروسیس کیا ہوتا ہے۔ پروسیس از اے سیریز آف ایکشن ٹیکن ٹو اچیو سم سیٹ گولز۔ پروسیس کاموں کی ایک ترتیب وار فہرست ہوتی ہے جو آپ اس لیے کرتے ہیں تاکہ جو آپ نے مقاصد طے کیے ہوئے آپ ان مقاصد کو حاصل کر سکیں۔ اب کریکولم ڈیولپمنٹ جو پروسیس ہوتا ہے، یعنی کریکولم بناتے وقت کون کون سے مراحل، کون کون سی باتیں آپ نے سامنے رکھنی ہیں، وہ 4 باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے فارمنگ آف آبجیکٹیوز، آپ نے آبجیکٹیو طے کرنے ہیں کہ جو بھی کریکولم آپ بنانے جا رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے۔ سلیکٹنگ کانٹینٹ، پھر ہم نے جو مقاصد طے کیے ہیں ان مقاصد کے حصول کے لیے ہم کون کون سا سبق، کون کون سا کانٹینٹ، کون کون سی تحریریں پڑھائیں گے تو ہمارے مقاصد طے ہوں گے، حاصل ہوں گے۔ پھر کانٹینٹ آرگنائزیشن، یعنی آپ نے کانٹینٹ دیکھنا ہے کہ یعنی کون سا سبق پہلے نمبر پہ رکھنا ہے، کون سا دوسرے نمبر پہ اور کون سا آخری نمبر پہ، ترتیب وار ساری چیزیں رکھنی ہے۔ یعنی آپ ایسا نہیں کریں گے کہ پہلے سبق میں آپ نماز کے طریقے لکھ دیں، سنتے ہیں، واجبات، فرائض لکھ دیں، اور جو یونٹ نمبر 9 ہے آخری وہاں پر آپ لکھ دیں کہ اسلام کی بنیاد تو کلمہ طیبہ ہے۔ نو، آپ نے یہ ساری ترتیب رکھنی ہے کانٹینٹ کی۔ ایویلویشن، یعنی سب سے آخر پر جب آپ نے اپنا آبجیکٹیو طے کر لیے، کانٹینٹ سلیکٹ کر لیا، اس کو ترتیب دے لیا، تو آخر پہ آپ نے ان تینوں چیزوں کو دیکھنا ہے کہ کیا آپ کوئی کمی بیشی تو نہیں رہ گئی، کریکولم جو ہم نے ڈیولپ کیا ہے کیا وہ سارے ہمارے جو گولز ہم نے سیٹ کیے تھے وہ ان پر پورا اتر رہا ہے یا نہیں اتر رہا۔ اب میتھڈز آف ٹیچنگ کریکولم، جو بھی آپ نے نصاب بنایا اس کو پڑھانے کا طریقہ کیا ہے، یہ آسان ہے، بس میں پڑھتا جاؤں گا۔ لیکچر میتھڈ ہے، وربل یعنی زبانی میتھڈ ہے، ڈسکشن کویسچن میتھڈ ہے، پریکٹس ڈرل میتھڈ ہے، ایکٹیویٹی میتھڈ جس کو کہتے ہیں، ویونگ میتھڈ ہے، لسننگ میتھڈ ہے، آنسرنگ میتھڈ ہے، پرابلم سالونگ میتھڈ ہے، لیبارٹری یعنی جو لیب سے ریلیٹڈ ٹاسک ہیں وہاں پر کریکولم جو سا بھی ہوتا ہے اس کو پڑھانے کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کو لیب میں جانا پڑتا ہے، کیمیکل استعمال کرنے پڑتے ہیں، کمپیوٹر لیب ہے تو کمپیوٹر وغیرہ استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ تو یہ سارے میتھڈ ہیں کوئی بھی کریکولم پڑھانے کے لیے۔ اب آپ نے جو کریکولم بنایا ہے اس کو ایویلویٹ کیسے کریں گے کہ وہ آپ کے مقاصد پورے کر رہا ہے یا نہیں، آپ کے اہداف جو آپ نے سیٹ کیے تھے ان کو اچیو کر پا رہا ہے یا نہیں، یہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا کام آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے کلیکٹنگ کرنی ہے، آرگنائزنگ کرنی ہے، انالائزنگ کرنی ہے اور انٹرپریٹنگ کرنی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ سارا ایک پروسیس ہے جس کے تحت آپ کوئی بھی کریکولم ڈیولپ کریں گے، یعنی آپ سارے ان آرٹیکلز کو، سارے ان مضامین کو اپنے سامنے رکھیں گے جو آپ پڑھانا چاہتے ہیں یا کریکولم میں دینا چاہتے ہیں۔ پھر ان میں سے آپ نے جو مضامین، جو ٹاپک ایک کریکولم میں رکھنے ہیں، ایک کتاب میں رکھنے ہیں، ان کو ترتیب وائز لکھ لیں گے۔ لکھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ ریویو کرنا ہے، انالائز کرنا ہے کہ جو بھی ہم نے سارے یہ مضامین، جو بھی ٹاپک ہم نے ایک کتاب کے اندر جو یونٹ شامل کیے ہیں کیا وہ صحیح ہیں یا نہیں صحیح ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہر ایک یونٹ کو انٹرپریٹ کرنا ہے، تشریح کرنی ہے کہ پہلا یونٹ بچہ پڑھے گا تو اس کو
क्या क्या باتیں سمجھ میں آئیں گی تو اور اس کا کیا رول پڑے گا بچے کی ذہنیت پر یا اس کی فزیک پر۔ پھر جب آپ یہ 3-4 مراحل کر لیں گے تو آخر پر آئے گا امپلیمنٹنگ۔ پھر آپ نے وہ سارا کریکولم کتابی شکل میں پرنٹ آؤٹ کرانا ہے اور اسکولوں میں بھجوا دینا ہے۔ اب یہ ایویلویشن کرنے کا پروسیس ہے۔ اب اس پروسیس کو کتنے طریقوں سے آپ کر سکتے ہیں وہ پروسیس دیکھیے۔ بیسیکلی 2 مین پروسیس ہیں، یعنی ایویلویشن کی بہت ساری کائنڈز ہیں، لیکن جو 2 بہت زیادہ اہم ہے نا وہ ہے فارمیٹیو ایویلویشن، سمیٹیو ایویلویشن۔ فارمیٹیو ایویلویشن کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ کریکولم بنا رہے ہیں، جو بھی آپ ڈسکشن کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ آپ اس کو جج بھی کرتے جائیں کہ کیا یہ امپلیمنٹیبل ہے یا نہیں، کیا یہ جو کریکولم سجیسٹ ہم کر رہے ہیں سارے بندے، کیا ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس کو ہم عملی زندگی میں لاگو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، ساتھ ساتھ یعنی چیزوں کو چیک کرتے رہنا۔ اور سمیٹیو کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے میٹنگ کرنے والے تمام بندوں کی رائے لے لی اور فائنل کر لیا کہ 50 کریکولم جو ہمارے سامنے آئے تھے ان میں سے ہم نے یہ ایک پڑھانا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو آپ ایک کو پھر سارے مل کر چیک کریں گے، اس کی جانچ پڑتال کریں گے کہ جناب یہ واقعہ ہی امپلیمنٹیبل ہے یا نہیں، واقعہ ہی باقی 49 سے یہ بہتر ہے یا نہیں۔ تو یہ میتھڈ ہے کریکولم کو ایویلویٹ کرنے کا، دیکھنے کا۔ اس میں آپ بہت سارے مزید پوائنٹس ایڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کنٹینٹ کی بنیاد پر اس کو ایویلویٹ کر سکتے ہیں، ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں ایکٹیویٹیز ہیں یا نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی، بچوں کی جو کرائٹیریا ہے، ذہنی استعداد ہے، اس کے مطابق یہ کریکولم ہے یا نہیں۔ تو بہت سارے پوائنٹس آپ سامنے ان 2 ہیڈنگز میں لکھ سکتے ہیں۔ کویسچن نمبر 4 از ایکسپلین ایمز، گولز اینڈ آبجیکٹیوز آف ایجوکیشن اینڈ اپروچز۔ تعلیم کی جو مقاصد ہیں وہ بیان کریں اور تعلیم کے جو اپروچز ہیں وہ کون کون سی ہیں، اپروچز بیان کیجیے۔ تو پریشان نہیں ہونا، آسان کویسچن ہے۔ اچھا جی، گول، ایم یا پھر آبجیکٹیو بیسیکلی ایک ہی چیز ہوتی ہے، لیکن گول اور ایم کو اگر ہم مزید اسپیسیفکلی بیان کریں تو اس کا مقصد ہے پرپز ڈیزائرڈ آؤٹ کم۔ گول اور ایم کا مقصد ہوتا ہے ایک ایسا نتیجہ جو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ایسا ہو، اس کو گول کہتے ہیں۔ اور آبجیکٹیو کا مطلب ہوتا ہے لانگ ٹرم گول، یعنی ایک ایسا نتیجہ جو ایک لمبے عرصے تک کام کرنے کے بعد آپ کو حاصل ہو سکتا ہے، اس کو آپ کہتے ہیں آبجیکٹیو، یعنی اچیومنٹ، یعنی سال پورا محنت کرنے کے بعد آخر پر جو آپ نے اعلیٰ نمبروں سے کامیابی حاصل کر لی ہے وہ آپ کی اچیومنٹ ہے۔ اب ایجوکیشن، تعلیم کے ایمز، مقاصد کون کون سے ہوتے ہیں یا گولز، آبجیکٹیوز کون کون سے ہوتے ہیں، دیکھیے۔ سب سے پہلا ہے سوشل ایم، یعنی بچے کو اس قابل بنانا کہ وہ معاشرے کے مطابق اپنے آپ کو ڈال سکے۔ مورل ایمز، یعنی بچے کو اخلاقیات آ جائیں۔ اسپریچول ایم، یعنی بچے کے اندر ایک روحانیت ڈیولپ ہو، نماز روزے کی طرف اس کا جو ہے نا وہ دھیان زیادہ جائے۔ کلچرل ایم، جو آپ کی ثقافت ہے، جو چیزیں آپ کی ثقافت آپ کو کہتی ہے کہ آپ اڈاپٹ کریں وہ اڈاپٹ کر لیں، جو چیزیں منع کرتی ہے ثقافت آپ اس کو چھوڑ دیں۔ انٹلیکچول ایمز، یعنی آپ کی جو عقلی لیول ہے اس کو زیادہ سے زیادہ وسیع کرنا، یہ بھی ایجوکیشن کا ایک پرپز ہے۔ انہیرنٹ ایبلٹیز، یعنی بچے کو بہت ساری صلاحیتیں اور سکلز اور مہارتیں سکھا دینا۔ گین نالج، علم حاصل کرنا۔ تعلیم دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچے کو علم مل جائے۔ رسپیکٹ ان سوسائٹی، جو بندہ جتنا پڑھا ہوتا ہے اس کو اتنی معاشرے میں عزت ملتی ہے، تو تعلیم کا مقصد یہ بھی ہے کہ آپ کو معاشرے میں عزت ملے، آپ کی سکل بڑھے، جو لٹریسی ریٹ ہے، شرح خواندگی ہے، پڑھے لکھے ہونے کی جو شرح ہے وہ بڑھ جائے۔ پروموٹ لرننگ، اور جو علم حاصل کرنے کا اور پھیلانے کا جو یہ مرحلہ جو کام ہے اس کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ اشاعت ملے۔ ریفارمیشن آف ایٹیٹیوڈز، علم کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اگر آپ کا رویہ اچھا نہیں ہے، آپ کی اخلاقیات اچھی نہیں ہیں، تو وہ بھی درست سمت میں آ جائیں۔ اب تعلیم دینے کے حوالے سے اپروچز کون کون سی ہیں، کن کن طریقوں سے آپ تعلیم دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے بیہیویئرل ماڈل۔ یہ کیا کرتا ہے جی؟ فوکسز آن دا اسٹڈی آف بیہیویئر آف اسٹوڈنٹس اینڈ ٹیچر۔ جو بیہیویئرل ماڈل ہے یہ طالب علموں اور بچوں کے رویوں پر نظر ثانی کرتا ہے کہ کلاس کے اندر ایک بچے کا رویہ کیسا ہے۔ بچہ ضدی ہے، کھڑوس ہے، کام کر کے نہیں آ رہا، تو اس کی وجہ کیا ہے آپ نے وہ جانچنا ہے۔ ٹیچر لیزی ہے، پنکچول نہیں ہے، ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو بحیثیت ٹیچر یعنی ہیڈ ٹیچر آپ نے چیک کرنا ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ تو ایجوکیشن کا دوسرا جو اپروچ ہے، جو طریقہ ہے تعلیم دینے کا، وہ یہ ہے سوشل لرننگ، یعنی اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، کلوزلی ریلیٹڈ ٹو بیہیویئرسٹک اپروچ موسٹلی بیہیویئر آف اسٹوڈنٹ۔ سوشل اور بیہیویئرل دونوں آلموسٹ سیم ہے، لیکن سوشل میں زیادہ فوکس کیا جاتا ہے بچوں کے بیہیویئر پر، کہ جو بھی بچہ
रिस्पॉन्स दे रहा है, रवैया ज़ाहिर कर रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, इसमें क्या किया जाता है, इम्प्रूविंग स्किल्स ऑफ टीचर्स। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में आप अपने टीचर्स की स्किल को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। कॉग्निटिव अप्रोच, फोकस्ड ऑन मेमोराइजिंग एंड रिमेंबरिंग। ये जो अप्रोच होती है तालीम देने का, ये जो तरीका है, इसमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सबक याद करना सिखाया जाता है, यानी उनकी ज़हनी इस्तेदाद को बढ़ाया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़ख़ीरा अपने जहन में रख सकें मालूमात का। नेक्स्ट है जी एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, यानी आप बच्चों को जो भी पढ़ाएं साथ प्रैक्टिकल भी कराएं ताकि वो आसानी से समझ सकें। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ गुडनेस ऑफ ऑल। ये ऐसा तरीका है जिसमें आप तमाम तर बच्चों को, तमाम तर टीचर्स के और तमाम तर बच्चों के और तमाम तर माशरे के अफराद की बेहतरी के लिए काम करते हैं। ये एक ऐसी अप्रोच है जिसमें सबका भला, सबकी खैर सिखाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 एंड हुआ जी। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन प्रोसीजर एंड प्रिंसिपल्स ऑफ कंटेंट सिलेक्शन। रियली सॉरी, आज बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही होगी। यानी कंटेंट क्या होता है, कंटेंट सिलेक्ट कैसे किया जाता है, यानी जो आपने सबक पढ़ाना है उसको कैसे मुंतखब किया जाता है कि ये वाला सबक पढ़ाना है और ये नहीं पढ़ाना, और प्रिंसिपल कौन कौन से हैं। कंटेंट सिलेक्ट करते वक्त आपने किन किन बातों का ख्याल रखना है वो बयान कीजिए। कंटेंट का मतलब होता है स्टेट ऑफ सेटिस्फेक्शन। ये लफ्ज़ी मतलब है इसका कि हालत इत्मीनान को आप कहते हैं कंटेंट। और एजुकेशन फील्ड में इसका मतलब होता है समथिंग दैट इज़ टू टीच लर्न। एक ऐसी चीज़ जो आपने पढ़ानी है, जो आपने सिखानी है या फिर सीखनी है, उसको कंटेंट कहते हैं। प्रोसीजर ऑफ कंटेंट सिलेक्शन, अब आपने जो कंटेंट सिलेक्ट करना है पढ़ाने के लिए वो किन किन मराइल से गुजरता है। सबसे पहले आप जज करते हैं कि आपने क्या पढ़ाना है और आप जो भी चीज़ पढ़ाएंगे, कंटेंट जो पढ़ाएंगे, उसके मकासद क्या है। फिर उसके बाद आप एक्सपेरिमेंट करते हैं कि क्या जो कंटेंट किताबों में हमने दे दिया है पढ़ाने के लिए वो इंटरेस्टिंग है या नहीं, बच्चों के लिए सूटेबल है या नहीं। फिर तीसरे नंबर आप देखते हैं कि क्या उसमें एक्टिविटीज़ हैं या नहीं, यानी एनालिटिकल लेवल आ जाता है कि जो भी आप कंटेंट पढ़ाने जा रहे हैं क्या बच्चों को सिर्फ मेंटली इन्वॉल्व किया जाएगा या फिर फिज़िकली भी इन्वॉल्व किया जाएगा। उसके बाद आ जाता है कंसेंशुअल, यानी कलेक्टिंग पीपल्स ओपिनियन अबाउट द कंटेंट। यानी आपके सामने एक कंटेंट आ गया है कि जी इस कंटेंट को आपने टीच करना है, तो आपने अपनी कमेटी के मेंबरान से पूछना है कि ये जो कंटेंट मेरे सामने आया है इसके बारे में आप अपनी अपनी ओपिनियन दीजिए, क्या ये कंटेंट पढ़ाने के लिए ठीक है या इसमें कुछ चेंजिंग करने की ज़रूरत है। उसके बाद क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन, यानी आपके सामने 2-3 तरह के कंटेंट आ गए हैं नर्सरी क्लास को पढ़ाने के लिए, तो आप उन 2-3 में से कोई एक सिलेक्ट कर लेंगे और जो एक आपने सिलेक्ट किया है आप एक क्राइटेरिया रखेंगे कि तीनों में से जो इस क्राइटेरिया पर पूरा उतरेगा वो कंटेंट हम पढ़ाएंगे। नंबर 6 है एक्टिविटी, टेक इंटरव्यूज़ ऑफ पीपल हु क्रिएट कंटेंट। जो भी बंदा कंटेंट बनाकर आपके सामने ला रहा है आप उससे डेमोन्स्ट्रेशन लें, प्रेजेंटेशन लें, और 3-4 बंदों ने जो कंटेंट लाया उन सब से प्रेजेंटेशन लेने के बाद जो कंटेंट आपको ज़्यादा अपील करे आप उसको पढ़ाना शुरू कर दें। तो ये प्रोसेस होता है जिसको फॉलो करते हुए आप कोई भी कंटेंट सेलेक्ट करते हैं। अब कंटेंट के हवाले से जो प्रिंसिपल हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, वो कौन कौन से होते हैं कि जो कंटेंट आप पढ़ा रहे हैं उसमें क्या क्या खासियत होनी चाहिए। सबसे पहले सेल्फ सफिशिएंसी होनी चाहिए। गोल्स आर रेलेवेंट टू स्टडी, यानी वो कंटेंट आपने पढ़ाना है कि जो आपकी या फिर बच्चों की प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड हो। सिग्निफिकेंस, यानी वो बड़ी अहमियत का हामिल होना चाहिए कंटेंट। अचीव्स ओवर ऑल गोल्स एट द एंड, यानी जो भी साल के आखिर पर आपने मकासद तय किए हुए हैं कि आपने अचीव करने, वो सारे मकासद हासिल हो रहे हों उस कंटेंट से। वो कंटेंट वैलिड हो, यानी लेटेस्ट हो, गुजरते हुए हालात के तहत वो कंटेंट होना चाहिए। ये नहीं कि आप अब मोबाइल और इंटरनेट के दौर में आ गए तो आप अभी तक उधर बैठे हुए पत्थरों के ज़माने की बातें कर रहे हो। नहीं, इंटरेस्टिंग होना चाहिए कंटेंट, बच्चे खुशी खुशी दिलचस्पी से पढ़ें। यूटिलिटी होनी चाहिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बच्चों को फ़ायदा दे, ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात मुहैया करे। लर्न एबिलिटी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटीज़ ऑफ स्टूडेंट, यानी बच्चों की ज़हनी सलाहियत को देखते हुए आपने उनको कंटेंट टीच करना है। फिजिबिलिटी, यानी जो भी कंटेंट आप पढ़ाने जा रहे हैं आप वाकई उसको क्लासों में इम्प्लीमेंट कर सकें और वो उसको पढ़ा सकें, यानी ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा बोरिंग कंटेंट हो। और जैसे ज्योमेट्री और अलजबरा
बहुत ज़्यादा बोरिंग होता है कुछ बच्चों के लिए। तो आपने जब तक उसको किसी इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाने का तरीका नहीं सीखा तब तक आप उसको फीजिबल नहीं कर सकेंगे, लागू नहीं कर सकेंगे तरीके को, और अच्छे तरीके से पढ़ा भी नहीं सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कंटेंट बनाते वक्त या कंटेंट पढ़ाते वक्त आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 6 इज एक्सप्लेन इन डिटेल मेथड्स ऑफ करिकुलम इवेलुएशन। अब जो करिकुलम आपने बना लिया है सारा, आपने उसको कैसे इवेलुएट करना है, यानी कैसे जांचना है कि वो करिकुलम बच्चों के लिए, स्कूलों के लिए बेस्ट है, और जो भी मकासद आपने तय किए हैं जब आप ये करिकुलम पढ़ा चुकेंगे तो वो सारे के सारे मकासद हासिल हो जाएंगे। यानी ये आपने कैसे चेक करना है। इवेलुएशन इज़ टू जज द परफॉर्मेंस। इवेलुएशन का मतलब होता है किसी भी बंदे की किसी भी चीज़ की कारकर्दगी को जज करना, उसका जायज़ा लेना। मेथड्स ऑफ इवेलुएशन, इवेलुएशन करने के कौन कौन से तरीके हैं। सबसे पहला है फॉर्मेटिव इवेलुएशन, यानी आपने एक एक पॉइंट को साथ साथ वजाहत देते जाना है कि अगर ये वाला कंटेंट है तो इसको आप कैसे पढ़ाएंगे, इसकी खूबी क्या है, इसकी खामी क्या है। अच्छा जी, अगर हम खामियों को छोड़ दें और खूबियों पर फोकस करें और फिर इसको इम्प्लीमेंट कर दें इस करिकुलम को, इस कंटेंट को, तो क्या ये हमारे लिए फ़ायदा मंद होगा, हमारे सालाना जो मकासद हैं उनको हम हासिल कर पाएंगे या नहीं। यानी एक एक पॉइंट को साथ साथ आप एलेबरेट करते जाएं। समेटिव इवेलुएशन का मतलब ये होता है कि सारे पॉइंट्स को कलेक्टिवली जज करो कि इट्स ओके और नॉट। यानी जो जो पॉइंट आपने करिकुलम के हवाले से नोट कराए हैं, आप उन पॉइंट्स में से जिन जिन को आपने सेलेक्ट कर लिया है करिकुलम बनाने के लिए, अब उन पॉइंट्स को, यानी 100 पॉइंट है तो 100 में से 50 को आपने मुतफ़िक़ा अलाय होकर सेलेक्ट कर लिया है। फिर उन 50 को आपने बड़े गौर से देखना है कि ये जो 50 अब हमने सेलेक्ट किए हैं क्या ये वाकई अच्छे हैं या नहीं हैं। डायग्नोस्टिक इवेलुएशन का मतलब होता है बिहेवियर ऑफ टीचर, बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट, कैसा होगा इस करिकुलम के हवाले से। करिकुलम आपने स्कूलों में भेज दिया है, टेक्स्ट बुक आपने एक स्कूलों में भेज दी है, तो उस टेक्स्ट बुक को, उस करिकुलम को देखकर पढ़ाते वक्त बच्चों का रिएक्शन क्या होगा और टीचर का रिएक्शन क्या होगा। अगर तो टीचर और बच्चे उसको इंटरेस्टिंग समझे तो फिर तो अच्छी बात है। ये डायग्नोस्टिक इवेलुएशन है। प्लेसमेंट इवेलुएशन में क्या होता है, मोस्ट सूटेबल टीचर या बच्चा मोस्ट सूटेबल क्लास में जाए। यानी अगर एक टीचर इंग्लिश का है तो वो इंग्लिश ही पढ़ाए। एक बच्चा 100 में से 100 नंबर ले रहा है, अगली क्लास में जाने के काबिल है तो आप उसको भेजें, अदरवाइज़ ना भेजें। करिकुलम में ये सारी बातें भी आपने मेंशन करनी है, ऐसे ऐसे टॉपिक रखने हैं जिससे इन बातों का इंकशाफ हो और हमारे सामने ये पॉइंट्स भी आए। वरना ऐसा ही होगा कि बच्चा नालायक है, सिफारिश पर, राजे चौधरी महाराजे के सिफारिश पर हमने उसको पास कर देना है, चीटिंग करानी है, और हो सकता है उसको उसके घर वालों को खुश करने के लिए पहली या दूसरी पोजीशन भी दे दें। तो ये मसाइल हैं। तो करिकुलम डेवलप करते वक्त आपने, या फिर करिकुलम इवेलुएट करते वक्त आपने इन सारी बातों का ख्याल रखना है। नाउ एम्स ऑफ करिकुलम इवेलुएशन। करिकुलम इवेलुएट हम क्यों करते हैं, करिकुलम जो हमने बना लिया उसका जायज़ा क्यों लेते हैं कि ये सही है या नहीं, ये अपने मकासद पूरे करेगा या नहीं, इसमें कमज़ोरियाँ क्या हैं, इसमें स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, ये हम सारा क्यों चेक करते हैं। इसलिए चेक करते हैं कि हम देख सकें कि जो भी मकासद हमने तय किए थे वो हासिल होंगे या नहीं। ये हम इवेलुएशन इसलिए करते हैं कि क्या जो मकासद हमने तय किए हैं उन मकासद को हम एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। यानी हमने कहा है कि साल के आखिर पर बच्चे को नमाज़ पढ़ने का तरीका आ जाएगा, तो अब करिकुलम हमने देखना है कि करिकुलम में वो सारी बातें हैं जो बच्चे को इस काबिल बना दें कि वो नमाज़ पढ़ लेगा, सीख लेगा और पढ़ा भी लेगा। अगर एक भी चीज़ इसमें से मिस है तो आप उस करिकुलम को रिजेक्ट कर देंगे और उसके मुतबादिल नया करिकुलम लेकर आएंगे, यानी उसमें इम्प्रूवमेंट ले आएंगे। नीड फॉर फर्दर चेंजेस, इसका मतलब ये कोर्स इम्प्रूवमेंट, यानी जो भी आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं अगर तो वो सही है, उसके लेवल के मुताबिक, कच्ची का बच्चा है, कच्ची के बच्चे के लेवल के मुताबिक आपने कोर्स तरतीब दिया है फिर तो ठीक है। लेकिन अगर वो 5वीं या 10वीं का कोर्स आपने कच्ची या फिर केजी क्लास के बच्चे के लिए दे दिया है तो आपने इसमें इम्प्रूवमेंट करनी है, आपने कोर्स बेहतर बनाना है और आपने तब्दीली करनी है। इसलिए हम सारा ये करिकुलम इवैल्यूएशन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 इज एक्सप्लेन करिकुलम डेवलपमेंट इन एशियन रीजन्स पाकिस्तान। ये क्वेश्चन अब आपने खुद किताब से भी थोड़ा सा देखना है। मोस्टली जो एशियन रीजन्स हैं उन सारों में करिकुलम डेवलपमेंट एक ही तरीके से होती है, और जो पढ़े लिखे तरक्की याफ्ता ममालिक है उनमें करिकुलम किसी और तरीके से डेवलप किया जाता है। लेकिन अपनी ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए आप बुक को थोड़ा सा कंसल्ट कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं अकॉर्डिंग टू राल्फ टेलर के मुताबिक करिकुलम मीन्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स इन द स्कूल और आउट ऑफ द स्कूल इन आर्डर टू अचीव द प्री डिटरमाइंड एक्टिविटीज़। करिकुलम से मुराद वो तमाम सरगर्मियाँ हैं जो तालिब इल्मों को दी जाती हैं कि वो उन सरगर्मियों को करें, पाया तकमील तक पहुँचाएँ, ताकि जो आपने पहले से मकासद तय किए हुए हैं आप वो मकासद हासिल कर सकें। करिकुलम डेवलपमेंट पाकिस्तान, अब पाकिस्तान में या फिर एशियाई ममालिक में जब भी करिकुलम डेवलपमेंट की जाती है तो क्या क्या चीज़ें सामने रखी जाती है। सबसे पहले क्वांटिटी देखी जाती है कि आपने निसाब या आपने करिकुलम पूरे साल में कितना पढ़ाना है, एक यूनिट एक चैप्टर कितना लेंथी होगा और उसमें कितने पार्ट्स या कितनी जुज़ें होंगी। आपने टाइम देखना है, अगर 9 यूनिट हैं और 8 महीने पढ़ाने के लिए तो एक महीने में कितने यूनिट एक टीचर पढ़ाएगा तो वो अपना कोर्स या फिर अपना करिकुलम कंप्लीट कर लेगा। ये चीज़ भी आपने देखनी होती है। लेवल ऑफ सपोर्ट, यानी आपने बच्चों को समझाने के लिए किस कदर एक्टिविटीज़ करवानी है, फील्ड ट्रिप्स कितने कराने हैं वगैरह वगैरह। इनपुट, यानी करिकुलम जो आपने डेवलप कर दिया है उसमें जितनी भी हायर अथॉरिटीज़ हैं, जो निज़ाम तलीम चलाने वाले इदारे हैं, आपने उन सब की इनपुट लेनी है, सब की आपने उनसे राय लेनी है। आउटपुट फिर आपने देखनी है कि जब आपने सब की इनपुट ले ली है तो सब ने जो राय दी है उसका नतीजा क्या निकला है, क्या फ़ैसला हुआ है। पार्टिसिपेशन करानी है आपने सब की। अल्टरनेटिव गोल्स, यानी आपने कुछ गोल सेट किए हुए हैं और आपने देखा है कि ये गोल तो सारे के सारे अचीव नहीं होंगे साल के अख्ताम तक, तो आपने उन गोल्स में कमी बेशी कर देनी है। सब्सटीट्यूट करिकुलम, यानी आपने एक से ज़्यादा करिकुलम रखे हुए हैं, एक को देखा फेल कर दिया, दूसरे को देखा फेल कर दिया, तीसरे को देखा तो कहा हाँ जी इसके मकासद सही हैं, टाइम लिमिट भी ठीक है और जो मकासद हमने तय किए हुए हैं ये वो करिकुलम है, अगर साल पूरा पढ़ाया जाए तो वो सारे के सारे मकासद पूरे हो जाएंगे, तो इसको कहते हैं सब्सटीट्यूट करिकुलम। इसके अलावा आपने करिकुलम का इंट्रोडक्शन देना है कि करिकुलम में क्या क्या चीज़ें होंगी, इसके मकासद क्या होंगे, करिकुलम हमने ये कैसे बनाना है, कैसे इसको तरतीब देना है, और फिर करिकुलम में कंटेंट क्या होगा, क्या क्या चीज़ें हमने बेसिकली पढ़ानी है, और मेथड कौन कौन से होंगे, वो कंटेंट पढ़ाने के लिए क्या तरीका अडॉप्ट किया जाएगा, और फिर हम इन मेथड्स को, इस कंटेंट को और इस पूरे करिकुलम को असेस कैसे करेंगे, जांचेंगे कैसे कि ये करिकुलम हमने इम्प्लीमेंट जो किया है वाकई फ़ायदेमंद है या नहीं, और जांचने के बाद आखिर पर हम अपनी राय देंगे कि ये करिकुलम फ़ायदेमंद था, है, होगा या नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक, और आपको बताता चलो कि ये 9वें यूनिट से आया है और 9वें यूनिट को आपने ज़रा अच्छे तरीके से देख लेना है, 2-4 पेजेस आपने पढ़ लेने हैं। इलेबरेट करिकुलम डेवलपमेंट इन इस्लामिक पर्सपेक्टिव्स एंड इन पाकिस्तान, इस्लामी नुक्ता नज़र से बयान कीजिए कि जो निसाब है उसकी नशोनुमा कैसे हुई है, निसाब को कैसे बनाया जाता था और पाकिस्तान में निसाब को कैसे तरतीब दिया जाता है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम उमैयाद एंड अब्बासिद, उमैया और अब्बासिया सल्तनत में और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में जो सिलेबस था, जो कोर्स था, जो करिकुलम था वो क्या होता था, किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता था। रीडिंग राइटिंग अरेबिक, उस दौर में अरबी ज़ुबान की रीडिंग और राइटिंग पर जोर दिया जाता था। कुरानिक टीचिंग, कुरान की तालीमात पर जोर दिया जाता था। द फ़िक़ा के जितने भी कवानीन हैं वो सीखने सिखाने पर जोर दिया जाता था। बेसिक मेडिकल नॉलेज, जो बुनियादी तिब का इल्म है वो सिखाया जाता था। जैसे अर्तुगरुल गाज़ी में देखें ना कि वो जब कोई तलवार का ज़ख़म या घाव आता था तो वो मुंह में एक स्टिक दे देते थे उस ज़ख्मी बंदे के, और फिर जो गर्म लोहा या तलवार है वो उस ज़ख़म पर लगाते थे ताकि वो ज़ख़म सारा जल जाए और मज़ीद नुकसान ना हो। तो ये कुछ बेसिक
طبی تعلیمات تھی جو کہ مختلف اسلامک ادوار میں سامنے آتی رہی ہیں۔ نیکسٹ ہے جی ہارس رائڈنگ، گھڑ سواری سکھائی جاتی تھی بالکل جنگیں لڑنے کے لیے۔ آرٹ آف سوئنگ یعنی سلائی کڑھائی سکھائی جاتی تھی۔ فارن لینگویجز جو دوسرے ممالک کی زبانیں ہیں وہ سکھائی جاتی تھی۔ پھر امام غزالی اور ابن خلدون نے کیا کیا تبدیلیاں لائی ہیں۔ ریوائزڈ کریکولم چینج یعنی کریکولم جو پہلے تھا اس میں کچھ مزید انہوں نے تبدیلیاں کی ہیں، اور دو طرح کی تبدیلیاں کی ہیں انہوں نے۔ ایک تبدیلی کو انہوں نے کہہ دیا کہ فرض عین ہے، یعنی وہ تمام علوم جن کا سیکھنا لازمی تھا، جیسے قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کا ترجمہ، علم اور احادیث مبارکہ کا علم، یہ تو لازمی قرار دے دیا انہوں نے، اور کچھ کو کہہ دیا کہ یہ فرض کفایہ ہے۔ یعنی جیسے نماز جنازہ ہم پڑھتے ہیں نا کہ فرض کفایہ ہے، پوری آبادی یا بستی کے بندوں میں سے کسی ایک نے بھی پڑھ لیا تو سب کی طرف سے ادا ہو گیا، تو یہ فرض کفایہ ہے۔ اور فرض عین یہ ہے کہ آپ نے مسلمان ہونا ہے تو سب نے کلمہ پڑھنا، یہ نہیں ہے کہ میں نے پڑھ لیا کلمہ اور میں کہوں میرے امی ابو والدین بہن بھائیوں سب کی طرف سے ہو گیا، نہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ان دونوں میں فرق ہے۔ پھر پاکستان بننے سے پہلے جو کریکولم ڈیولپ ہوا ہے اس میں کیا کیا نشوونما اور تبدیلیاں آئی تھیں۔ 1929 میں جناب ووکیشنل کورسز شروع کرائے گئے تھے، جس کے تحت باسکٹ میکنگ سکھائی جاتی تھی، یعنی آپ نے ٹوکریاں کیسے بنانی ہیں، چک میکنگ سکھایا جاتا تھا، روپ ٹویسٹنگ یعنی رسی کو بل دے کر آپ نے وہ اپنی زبان میں اگر ہم کہیں تو تھان وغیرہ کیسے بنائے جاتے تھے، سوپ میکنگ صابن کیسے بنایا جاتا ہے، پولٹری فارمنگ مرغی خانے جو بنانے ہیں ان کو کیسے کامیاب کرنا ہے، یہ چیزیں بھی جناب کریکولم میں تھوڑی بہت ہی شامل کر دی گئی۔ جیسے زرعی تعلیم دی جاتی تھی، مجھے یاد ہے 8ویں تک ہم نے بھی زرعی تعلیم پڑھی تھی اور اس کے بعد دوبارہ کبھی نہیں پڑھی، تو یہ چیزیں ساری شامل کی گئی تھی کریکولم میں پاکستان بننے سے پہلے۔ اور پھر گرلز اسکول انکریز، جو لڑکیوں کے اسکول ہیں تعلیم دینے کے لیے یا دلوانے کے لیے، ان میں کچھ اضافہ کیا گیا۔ پنجاب یونیورسٹی انکوائری کمیٹی، یہ پاکستان بننے سے پہلے کا ایک ادارہ ہے۔ ان 1932-33 سجیسٹڈ، انہوں نے تجویز کیا، اس ادارے نے تجویز کیا کہ ہائر ایجوکیشن کو امپروو کیا جائے، یعنی میٹرو کو رفع کی تعلیم کی طرف ذرا زیادہ توجہ دی جائے، اور جو بندہ سیکنڈری تعلیم حاصل کرتا تھا اس کو مزید 3 کلاسیں جو ہے نا آگے پڑھائی جاتی تھی تاکہ جو تعلیمی پسماندگی ہے اس کو دور کیا جا سکے۔ کمال یار جنگ کمیٹی، یہ ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جو کہ مسلمانوں کو تعلیم کے حوالے سے جتنے بھی درپیش مسائل ہیں ان کو دور کرنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ کریکولم ڈیولپمنٹ سنس 1947، تو جب پاکستان بن گیا تو اس کے بعد کریکولم جو ڈیولپمنٹ نصاب جو ڈیولپ کیا جاتا ہے بنایا جاتا ہے، اس میں اب کیا کیا باتیں رکھی جاتی ہیں۔ کمپلسری سبجیکٹ انہوں نے کریکولم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، کچھ کریکولم میں لازمی مضامین آ گئے اور کچھ اختیاری مضامین آ گئے، جیسے ابھی بھی ہم پڑھتے ہیں۔ لازمی مضامین میں انہوں نے کہا کہ انگلش، میتھ، ہسٹری، ہاؤس ہولڈ اور جیوگرافی یہ لازمی مضامین ہیں، یہ آپ نے پڑھنے ہی پڑھنے ہیں۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ اب کچھ جناب سیکشن آ گئے، یعنی فزکس، کیمسٹری، FSC، آئی کام، بی کام، اس طرح کے مضامین آ گئے جن میں ایک آپ کا میجر سبجیکٹ ہوگا یعنی کمپلسری سبجیکٹ ہوگا، اور باقی جو ہیں آپ نے الیکٹیو سبجیکٹ، اختیاری سبجیکٹ رکھنے ہیں، جیسے اردو، پشتو، پنجابی، فارن لینگویج، فرینچ، جرمن، کیمسٹری، ڈرائنگ، ایگریکلچر، تو یہ وہ سارے سبجیکٹ ہیں جو الیکٹیو سبجیکٹ ہیں، اور اوپر والے کمپلسری سبجیکٹ ہیں۔ تو پاکستان بننے کے بعد کریکولم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، جس کے تحت کچھ مضامین لازمی قرار دیے گئے اور کچھ اختیاری قرار دیے گئے۔ تو یہ بریفلی میں نے اس یونٹ نمبر 9 کو اور یونٹ نمبر 2 کو ایکسپلین کیا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اپنی علم میں مزید اضافے کے لیے یونٹ نمبر 9 کو تھوڑا سا مزید دیکھ لیجئے گا، اور یونٹ نمبر 2 کو بھی تھوڑا سا 2-4 پیجز ہیں وہ ان کو پڑھ لیجئے گا، تو آپ کی ساری بک انشاءاللہ مزید yes 100/100 کور ہو جائے گی۔ تو باقی ادروائز نہ بھی پڑھیں تو انشاءاللہ یہ کویسچن ایسے ہیں کہ آپ ان کو اگر آپ نے سمجھ لیا ہے تو آپ پیپر کو آسانی سے پاس کر لیں گے اور آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ لیکن پھر بھی کوئی کنفیوژن ہے یا مجھے کوئی امپرومنٹ کرنے کی ضرورت ہے تو کائنڈلی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، کیونکہ میں وہ ویڈیوز بناتا ہوں جو آپ کمنٹ باکس میں مجھے کہتے ہیں، اور جس طرح آپ کہتے ہیں اسی طرح سے کوشش ہوتی ہے کہ ویڈیوز کو بنایا جائے۔ تو آئی ہوپ اس ویڈیو سے بھی آپ کو کافی ہیلپ ملی ہوگی، لیکن پھر بھی کوئی مسئلہ پریشانی تو لازمی کمنٹ کیجیے، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب کیا ہے تو تھینک یو سو مچ، بیل آئیکن کو پریس کیجیے، کیونکہ اب پیپروں کے بعد تھوڑی سی ریلیکسیشن تو بنتی ہے
اور کچھ ولاگز آئیں گے انشاءاللہ، آپ وہ بھی دیکھ کر لطف اندوز ہوتے رہیں گے۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت، پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔